شوکت صاحب بتائیے گا کہ مرزا آفریدی کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور پریس کانفرنس ہوئی جس کا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس جگہ پر میٹنگ کا معلوم ہی نہیں تھا، اور عالیہ حمزہ بھی شریک نہیں ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف میں آپسی اختلافات بڑھ رہے ہیں یا دوسری طرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں بھی چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ جو ایک تو تحریک ہے جو خان صاحب نے اناؤنس کی ہے 5 اگست کو، وہ ہر صورت میں شروع ہوگی اور وہ شروع ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں جہاں تک تعلق ہے وہاں تو وہ آلریڈی ریلیاں شروع ہو گئی ہیں اور 5 اگست کو انشاءاللہ پیک پر پہنچ جائے گی. جو 90 دن کے معاملے کو چھالا جا رہا ہے، بیسیکلی 90 دن تو الیمین نے اپنے آپ کو دیا تھا. انہوں نے کہا کہ 90 ڈیز تک ہم اسٹرگل جو ہماری جاری رہے گی اس میں ہم ہر کوشش کریں گے کہ عمران خان کو رہائی دلا دیں، اور اگر 90 دن کے اندر رہائی نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر ناکام ہو گئے ہیں یا پھر ہم اپنا ایک نیا عمل دیں گے. تو وہ اس طرح کی بات ہوئی تھی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 اگست کی تحریک کو پش ڈال دیا گیا ہے، کچھ اور چیزیں سامنے لائی گئی. تو یہ تو دیکھیں اسٹرگل ہوتی ہے انسان کا. سیاسی اسٹرگل جو ہے وہ 1-2 دن کی نہیں ہوتی ہے. یا اگر آپ ایسا کریں کہ جی جلوس نکالیں، جلوس ختم ہو گیا واپس چلے گئے. اس سے پہلے بھی ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمیں مارا گیا، گولیاں چلائی گئی، زیادتیاں کی گئی. اس کے بعد پھر اب لوگ ڈسپرس ہو گئے، چلے گئے. تو علی امین صاحب نے کہا کہ 90 ڈیز تک ہم ہر صورت میں سڑکوں پر رہیں گے. تو یہ تو ایک وہ ہے، کسی نے اس کو سمجھا نہیں ہے یا مطلب غلط اس کا مطلب لے لیا ہے کہ جی 90 ڈیز کس نے لا کے دیے ہیں. تو اسٹرگل ہے، آپ بے شک 9 دن کر لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 90 ڈیز ہی ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے. 90 ڈیز کے بعد ہم یا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے یا کچھ اور لائے عمل اختیار کریں گے. یہ ان پہ اپنا ایک طرز عمل تھا جو ہے انہوں نے بات کی، اور میرے خیال سے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو اس طرح نیگیٹو لینا ہے کہ جی انہوں نے یہ اعلان بالکل آپ درست کریں شوکت صاحب. لیکن جب اندر سے یہ آوازیں اٹھ جائے جس طرح سے وہ سرکاسٹک ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا عالیہ حمزہ صاحبہ کا بھی، ایک تو ان کی شرکت پر بھی سوال اٹھے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسی مصروف تھی کہ اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا اس مصروفیت کا. البتہ یہ باتیں اندر سے ہی ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد طول دینا تو آپ کو پتا ہے کہ دوسری جانب سے سب کو ہی آتا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر سے مذاکرات کی بات کی ہے، اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. تو اس ساری صورتحال میں کنفیوز کون ہے، علی امین گنڈاپور یا پھر علیمہ خان صاحبہ؟ دیکھیں ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے، ملاقاتیں یہ دونوں ہی کر رہے ہیں. اب ہم اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال جو خان صاحب کی بات جہاں تک ہے نا کہ جو مذاکرات نہیں ہوں گے، تو وہ ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہے، اور حکومت سے ان کے مذاکرات جو وہ شروع دن سے خان صاحب جو ہے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی بات نہ کریں. تو وہ تو شروع سے ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو شروع سے ان کا یہ موقف ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات اگر وہ کرنا چاہیں تو کریں، کیونکہ فیصلہ سازی وہیں سے ہو رہی ہے، فیصلے وہیں پہ ہو رہے ہیں. یہ جو حکومت ہے ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے مذاکرات کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. اتنے بڑے بڑے تحریکیں چلی، لوگوں کو انہوں نے گولیاں تک ماری، لیکن مذاکرات کی بات نہیں کیا. اور نہ ابھی تک کوئی اس طرح سوائے اس کے مذاکرات کے لیے انیشیٹ تو کیا گیا تھا، لیکن پھر وہ آپ لوگوں کی بات نہیں بنی اور پھر اگلی میٹنگ سے پہلے ہی منع کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. نہیں، وہ اگر آپ کو یاد ہوگا نا تو وہ انیشیٹو انہوں نے نہیں لیا تھا، وہ ہم نے لیا تھا. اچھا، کا جو ہے نا مذاکرات کا آغاز ہم نے کیا تھا. ہم نے کمیٹی بنا دی تھی اور گورنمنٹ رپورٹ میں بات ڈال دی تھی، اور حکومت پھر مجبور ہو کر سامنے آئی. انہوں نے پھر بعد میں اپنی کمیٹی بنائی. لیکن اگر آج حکومت سنجیدہ ہے، اگر وہ سنجیدگی کا ان پہ احساس ہے کہ ایک طرف ملک جل رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے 2 صوبوں کے اندر، پھر یہ کہ گورننس نہیں چل رہی ہے، پنجاب میں بھی نہیں چل رہی ہے، سندھ کے اندر بھی نہیں چل رہی ہے، 1000 مسائل ہیں، اور صرف یہ کہ مینڈیٹ چوری کرنے سے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مشکلات تو ابھی بھی ہیں. آپ قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں، معیشت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، آپ دعوے تو کر رہے ہیں لیکن عوام کو 1 روپے کا ریلیف تو آپ نے نہیں دیا ابھی تک. تو آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت درست ہے؟ تو لہٰذا آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. لیکن جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے رول آف لا ختم کر دیا ملک سے. ایک عمران خان اور تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے آپ نے پورے نظام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. آپ
انصاف کی توقع ختم ہو گئی لوگوں کی عدالتوں سے. اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا. تو اس طرح انصاف جب نہیں ملے گا ملک میں تو کیسے نظام چلے گا؟ بالکل. لیکن سر صاحب ایک جہاں یہاں پر یہ بھی جو لایا عمل اپنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ علی امین جو کہ ایک میجر اور مین کھلاڑی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ اب سیاست چھوڑنے کی باتیں کرنے لگے ہیں. ایسے موقع پہ سیاست چھوڑنے کی باتیں کرنا کیا کنفیوژن ہے، مایوسی ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو کافی دن ہے نا، 90 ڈیز جو انہوں نے دیے ہیں نا، 90 دن بہت چیزیں ہیں. 90 دن تو چھوڑیں. اگر یہ جو ہمارے 24 نومبر کو جب ہم تحریک شروع کر رہے تھے تو 24 نومبر کو میں نے تجویز دی تھی پارٹی کو کہ اٹک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا پاکستان بند ہے، 2 دن سے بند ہے. اگر 2 دن اور بند رہ گیا تو یہ خود حکومت کو ٹیک دے. لیکن وہ تھوڑا سا ہمارے اپنا جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا مس کیلکولیٹ ہوا تھا ہم سے، اور ہم آگے بڑھے. اور اس کے باوجود کہ ہمارے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوئی. جو پولیس تھی، پنجاب پولیس، انہوں نے بہت ہی مطلب یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صورت پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو شوکت صاحب ایک سوال یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا، وہ یہ کہ آپ نے جو تجویز آپ نے دی تھی تو اس پر کون نہیں مانا تھا؟ اس پر بشرا بی بی صاحبہ نہیں مانی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب نہیں مانے تھے، کون نہیں مانا تھا آپ کی اس تجویز پر؟ نہیں، سب مانے تھے، لیکن اس وقت چونکہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ورکر تھے نا وہ پھر کافی مشتمل اس بات پہ ہوئے کہ ان پہ شیئرنگ بہت زیادہ ہوئی اور بلا وجہ ہوئی. مطلب یہ کہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنا کوئی لائعمل چینج کرتے، کچھ اور کرتے، لیکن جب حسن ابدال ہم پہنچے تو وہاں پہ جس طریقے سے ہمارے اوپر شیلنگ شروع ہوئی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی اور بکلاٹ تھی اور فستائیت تھی. ورنہ کوئی کہاں ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پرامن نہیں ہے، یہ انتشار کرتے ہیں. تو مجھے بتا دیں کہ ہم نے کس جگہ پہ جا کے کسی بلڈنگ پہ حملہ کیا ہے، ہم نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے. پرامن احتجاج ہمیشہ سے کیا، آج بھی جو اعلان ہوا ہے سب کو بتایا گیا ہے کہ جی پرامن احتجاج ہوگا. تو اب یہ کہ گورنمنٹ ہے بس گھبراتی ہے. وہ قاسم اور سلمان کا سن کر ایک الگ لرزہ طاری ہے کے اوپر. تو کیا وہ آ رہے ہیں اس تحریک میں شرکت کے لیے؟ پھر دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. لیکن جب انہوں نے آنے کا اعلان کیا تو حکومت نے کہا جی آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے. اب یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کیا ہے کہ ان کی نیشنلٹی یہاں کی ہے، یو کے کی نیشنلٹی ہے، وہ آئیں گے تو آپ گرفتار کیسے کریں گے ان کو؟ کیوں کریں گے جی؟ وہ قانون ہاتھ میں لیں گے. بھائی کیسے قانون ہاتھ میں لیں گے؟ تو یہ جو ہے نا بکلاٹ ہے، یہ بالکل ان کی گھبراہٹ دونوں طرف ہمیں دکھائی دے رہی ہے. یہ بتائیں کہ ابھی جو سینٹ الیکشن کو لے کر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ٹائم تھا کہ تحریک انصاف وکٹیں اڑانے کی باتیں کرتے تھے، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو سرپرائز ملے گا. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے ایم پی جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں، پارٹی متحد ہے، کیونکہ کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ منڈی وہیں پر لگتی ہے. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کوئی کسی کو خرید سکے گا، لیکن ظاہر ہے اگر خریدے جائے گا تو یہ منڈی جو ہے یہ وفاقی حکومت کی طرف سے اگر لگ رہی ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی. مطلب یہ کہ چھانگا مانگے کی سیاست نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج اگر پھر وہی بریف کیسوں کی سیاست ہوگی اور ایک بندہ جو ہے اس وقت جو وہاں کا جو جرنلسٹ ہے پشاور کا، اس نے جو ولاگ کیا ہے اس نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ 30 کروڑ تک ایک ٹکٹ ایک جو ہے نا پہنچ گیا ہے، بولی پہنچ گئی ہے ایک ووٹ کی. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ووٹ کی اگر قیمت 30 کروڑ ہے تو آپ نے جتنا مطلوبہ سکور ہوگی، آپ کو 20 ممبران چاہیے یا 15 چاہیے یا 30 چاہیے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ تو اربوں پہ چلی گئی ہے. تو اربوں لگا کے ایک بندہ سینٹ میں جائے گا تو یہ پاکستان کی کون سی خدمت کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. اور میں نے اپنی پارٹی کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو سارے مل کے بیٹھ کے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، مل کے بیٹھ کے جو جن کا حصہ بنتا ہے وہ کلیئر ہے. کیونکہ ایک فارمولا بنتا ہے سینٹ کے اندر
उस फार्मूले के मुताबिक बैठ जाए, जिसका जो शेयर बनता है वो ले ले। बिल्कुल। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला ये अब खत्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे इसमें भी शौकत यूसुफजई साहब आपने बात की तो वैसे ये 4 करोड़ से शुरू हुआ था सिलसिला, आप देखें जहां तक आप बता रहे हैं वहां तक पहुंच गया, तो हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ब्रीफ केस के इस पार और उस पार ही दिखाई देती है? इसकी कोई खास वजह नहीं है? देखिए, हमने तो कभी भी ये चीज नहीं की है। जाहिर है वहाँ पे अक्सरियत तहरीक इंसाफ की है। हाँ। और जो बाहर से आते हैं वो ब्रीफ केसों की सियासत करते हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनको किसी ने वो कहा कि ना मीडिया ने उनको बुरा भला कहा। बस ये कि जी देखें, पीपल्स पार्टी के पिछले 3 मेंबरान थे और उन्होंने 2 सीटें ले ली थी, तो किसी ने मीडिया ने ये नहीं उठाया कि भाई ये आपने 3 सीटों उसके वोटों के ऊपर आपने 2 सीटें कैसे जीत ली। तो ये चाहिए था ना कि मीडिया उनको एक्सपोज करता, वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं कि जी हम जीत गए हैं। तो ये जो है ना, ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आवाम को इस चीज से नफरत करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अवामी मैंडेट की अहमियत खत्म हो जाती है, चाहे वो हमारे मेंबरान बिके या किसी और के बिके, लेकिन जो खरीदने वाला है ना वो कौन है? वो फिर कैसे जमहूरियत की बात करता है, वो कैसे सियासत की बात करता है? वो तो फिर कारोबार हो गया। एक बंदा अगर 1 अरब रुपए लगा के सेनेट जाएगा तो वो कौन सी खिदमत के लिए जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए।